جنوب مغربی ایشیا کا سب سے بڑا ملک جس کا دارالحکومت تہران ہے۔ ایران کا سفر۔ ایران جنوب مغربی ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کا دارالحکومت تہران ہے۔ ایران کے مشرق میں افغانستان اور پاکستان، مغرب میں ترکی اور عراق، اور شمال میں ترکمانستان، آرمینیا اور آذربائیجان ہے۔ فارسی یہاں کی قومی زبان ہے۔ ایران کا نام تاریخ میں گزرے ایک عظیم بادشاہ ہوشنگ کے لقب شیران سے منسوب ہے۔ ہوشنگ کے حصے میں جو علاقہ آیا وہ ریاست شیران کہلائی۔ شیران کا علاقہ مشرق میں موجودہ دور کے پاکستان کے دریائے سندھ سے لے کے عراق میں بابل تک پھیلا ہوا تھا۔ آگے چل کے یہ لفظ شیران سے ایران بنا۔ ہوشنگ بادشاہ اپنی عقل مندی، عدل و انصاف، ایمانداری اور ایجادات کی وجہ سے اپنی قوم کے لیے ہر دل عزیز تھا۔ اس کی سب سے بڑی ایجاد جس سے دنیا بھر آج بھی فائدہ مند ہوتی ہے وہ ہے آگ اور کھیتی باڑی کا نظام۔ ہوشنگ کا آگ دریافت کرنے کا واقعہ بھی دلچسپ ہے۔ ہوا یوں کہ ہوشنگ چند گھڑ سواروں کے ساتھ کسی پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا کہ اس کے راستے میں اژدہا نما ایک خوفناک جانور نمودار ہوا۔ اس کے ساتھیوں نے مل کے اس پہ حملہ کیا اور ہوشنگ نے اپنی سواری سے اتر کر ایک بڑا پتھر اٹھا کے اس خوفناک جانور کی طرف مارا، لیکن وہ اژدہا وہاں سے غائب ہو گیا اور وہ پتھر جا کر پہاڑ پہ لگا جس سے ایک چنگاری نکلی۔ اس سے ہوشنگ کو پتہ چلا کہ اس پتھر کو جب دوسرے پتھر پہ مارا جاتا ہے تو اس سے چنگاری نکلتی ہے اور آگ لگائی جا سکتی ہے، اور یوں ہوشنگ نے آگ کو دریافت کیا۔ ہوشنگ بہت خوش ہوا اور اس نے اسے خدا کی طرف سے ایک تحفہ بنا۔ اسی خوشی میں اس نے اسی رات اپنے قلعے میں اپنی رعایا کو جمع کیا اور ان کو کھانے کی دعوت دی۔ اپنے قلعے کے درمیان بہت سی لکڑیاں جمع کروا کے اس میں پتھر کو رگڑ کے آگ لگانے کا مظاہرہ بھی کیا، جس کو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہوا۔ لوگ جلتی ہوئی آگ کے گردا گرد بیٹھ گئے اور مزے مزے کے کھانے کھائے اور مشروب پیتے ہوئے خوب لطف اندوز ہوئے۔ اس کے بعد ہر سال اسی دن آگ کی ایجاد کو تہوار کے طور پر منایا جانے لگا، اور بعد میں آگے چل کے لوگوں نے آگ کو خدا کا تحفہ ماننے کے بجائے اسی کو خدا ماننا شروع کر دیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا، اور اس طرح زرتشتی یعنی آتش پرستی یا زوراسٹرین مذہب کا آغاز ہوا۔
ہوشنگ نے 40 سال تک سلطنت ساسانی پہ حکومت کی۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی جگہ اس کے بیٹے پارس نے لی۔ پارس کو انگریزی میں پارتھ کہا گیا۔ آگے چل کے لفظ پارس فارس کہلایا اور جس خطے پہ اس کی حکومت تھی وہ پرشین امپائر یعنی سلطنت فارس ہو گئی اور فارسی زبان اسی سے منسوب ہوئی۔ ہوشنگ کا ذکر عظیم نظمیہ شاعر ابوالقاسم فردوسی نے اپنے ناول جس کا نام شاہنامہ ہے میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ شاہنامہ خود ایک شاہکار کی مانند ہے۔ فردوسی نے شاہنامہ 40 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا اور زندگی کے 30 سال صرف کر کے مکمل کیا اور اسے 384 ہجری میں کتاب کی صورت میں سلطان محمود غزنوی کو پیش کیا۔ اس کا وزن 73 کلوگرام یعنی 160 پاؤنڈ ہے اور یہ ایران کے عجائب خانے میں آج بھی موجود ہے۔ ایران دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک قدیم ملک ہے۔ 7ویں صدی کے نصف میں اسلام کا عروج ساسانی شہنشاہیت کے زوال کا باعث ہوا۔ اس کے بعد ایران کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔